کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا کہ کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کا دل جو ہے وہ چڑ جائے اور وہ اپنے باپ کو یاد کر کے تڑپنے لگے. یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو. خورشید گیلانی مرحوم نے لکھا تھا کہ امیر لوگ آسائش نہ ہی چھوڑیں، نمائش چھوڑیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے. وہ نمائش کرنا چھوڑ دیں. تو یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی ایک پیالی غریب ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں اس کو پکاؤ کہ جب اس کے بچے سو چکے ہیں، ان تک اس کی خوشبو نہ پہنچے. چونکہ غریب کے بچے مچل گئے تو وہ غریب باپ کو تقاضا کرنے لگے تو وہ اس کے تقاضے کو پورا نہ کر سکا، تو بتاؤ پھر اس کا مداوع کس کے پاس ہوگا؟ اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی، ان بچوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. معاشرے کے کتنے پسے ہوئے طبقے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں ایک رواج ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو اس کے سامان کو، اس کے جہیز کو چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں. پھر محلے کی ایک عورت کو بھیجتے ہیں کہ جا کے عورتوں کو بتا کر کے آؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائیں. دیا تو اپنی بیٹی کو لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں؟ داد وصول کرنے کے لیے. کل ہر تندور، ہر بیٹھک، ہر چوپال میں بات ہو کہ خان صاحب نے، چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے اخیر کر دی. اگلے دن واقعی ہر چوپال، ہر بیٹھک میں تذکرہ ہوا. لوگوں نے داد بھی دی، واہ واہ بھی کہی. اس کی جو ہے وہ دریا دلی اور اس کی دولت کی کثرت کے ڈھنڈورے بھی پیٹے. لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے بستی کی یتیم بچیاں بھی آئیں. اس مزدور کی بیٹی بھی تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے آئی جو بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہاتھ کانپتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر کا چولہا گرم رکھنے کے لیے وہ مزدوروں والے اوزار اٹھا کے جا کے اڈے پہ بیٹھ جاتا ہے. اور جو بھی لوگ مزدور لینے آتے ہیں بوڑھا سمجھ کے سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے مجھے 10 20 30 روپے کم دے دینا، لیکن اس کو کوئی قبول نہیں کرتا کہ یہ بوڑھا کام کیا کرے گا. لیکن جب وہ منتظر رہتا ہے اور بالآخر مایوس ہو کے گھر کو واپس خالی لوٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے کہ اس بوڑھے مزدور کے پاؤں کتنے بوجھل ہوتے ہیں، جو آج اپنی بیوی کو کہہ کے بھی آیا تھا کہ جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا. گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پلسرات عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے. اور پھر لوگوں کے برتن مانج کے گھر کا چولہا گرم کرنے والی بیوی جب اپنے شوہر کو خالی واپس آتے ہوئے دیکھتی ہے، اور لوگوں کے کپڑے سی کے گزر اوقات کرنے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو خالی آتے ہوئے دیکھتی ہیں، تو جو زخم ان کے کلیجے پہ لگتا ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ ان کے جذبات کو لفظوں کے پیکر میں ڈھال سکوں. تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا. تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو زخم ان بیٹیوں کے کلیجے پہ آیا اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ آپ کے لاہور کا ہی واقعہ ہے. آج سے 5-6 سال قبل کرن نامی ایک بچی نے لاہور کے کسی غریب محلے میں خودکشی کر لی تھی، اور اس بچی کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال. اس عمر میں کون سا دکھ اس کو کھا گیا؟ تو اخبارات میں، تمام قومی اخبارات میں اس کی تفصیلات چھپی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے اپنے مزدور باپ سے عید کے دن کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی، لیکن اس کا مزدور باپ اپنی بیٹی کو کانچ کی چوڑیاں بھی فراہم نہ کر سکا، اور وہ جو ہے وہ جذباتی سے ہو کر کے اپنے آپ کو پھندے سے اس نے لٹکا لیا اور جھول گئی. اور عید کے دن اس گھر سے جنازہ اٹھا جس گھر میں جو ہے وہ باپ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو چوڑیاں لے کے دے سکتا. اس باپ نے عید کے دن کفن کہاں سے لیا ہوگا؟ ذرا اس کہانی پہ غور کرو. ان دکھوں اور ان دردوں کی کیفیات سے گزرنے والے لوگوں کے درد کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ ضرور یہ شوق پورا کرنا، اسے سینے سے بھی چمٹانا، اس کی گالیں بھی سہلانا، اس کو پیار بھی کرنا، لیکن گھر جا کے کرنا، بچوں کے سامنے نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب اور یتیم بچہ ہو اور جب تو اس بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے تو اس کا کلیجہ چھلے کہ آج میرا باپ ہوتا تو میرے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
دیا ہوا دین ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ میں نے حضور کا نام جو سر فہرست رکھا ہے یہی وہ بنیادیں ہیں اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نمایاں شانیں ہیں کہ جو زمانے میں ہم کسی اور شخص میں نہیں دیکھتے۔ تو جب حضور کی یہ شانیں ہیں تو امتیوں کا حق یہ ہے کہ اپنے آقا کی ان تعلیمات کو اپنے سینوں میں بسا کر کے ان روشنیوں کو بانٹے اور معاشرے کے دکھی، لاچار، غریب اور مسکین لوگوں کو جو ہے وہ اپنی خوشیوں میں شامل رکھے۔ عید کے دن ہمارے لیے اوپر جو فطرانہ لازم کیا گیا ہے وہ اسی لیے شامل کیا گیا ہے کہ ہم عید کے دن غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ امیر کے بچے تو روز عید مناتے ہیں، لیکن عید کے دن اگر ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ معمولات تھوڑے سے کم کر لیں اور زیادہ توجہ غریبوں کے بچوں کی جانب دے دیں تو پھر ان کا احساس محرومی مٹ جاتا ہے۔ لیکن اب ہم اگر عید کے دن غریبوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر بھی دیں لیکن اس توازن کے ساتھ اپنے بچوں کو اس قدر اوپر لے جاتے ہیں کہ ان کا فرق عید کے دن اور واضح ہو جاتا ہے۔ کلیجہ پھٹتا ہے عید کے دن بھی کہ جب ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے پھینک رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کا یتیم بچہ عید کے دن بھی آلو چھولے بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ صاحبوں، بسوں کے پیچھے دوڑ کر کے پانی بیچتے ہوئے گرمی میں دھوپ میں بلکتے ہوئے بچوں کے درد کو بھی سمجھو، ان کا بھی زمانہ سکول جانے کا ہے اور تم ان سے لے کر پانی پی کے اپنے سینے کی پیاس تو بجھا لیتے ہو، لیکن تمہارا کلیجہ پھٹتا نہیں کہ یہ بھی تو کسی ماں کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ بھی تو کسی باپ کے دل کا سہارا ہے۔ اس کی ماں نے بھی خواب دیکھا ہوگا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے جج بنے، لیکن شاید ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم نے معاشرے کے ان دردوں کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ محفل میلاد میں آنے والوں، تمہارے محبوب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یتیم پیدا کیا، لیکن حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے۔ عمر حضور کی 9 سال تھی اور حضور کے چچا کہہ رہے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں، یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے۔ آج میں اور آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا ہے اور ہمارے آقا و مولا ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں، ہم ان کو نبھانے کی کوشش کریں، پھر یقیناً حضور علیہ السلام ہمارے اوپر خوش ہوں گے۔ لاہور کے یتیم خانے کی ایک سالانہ تقریب کے موقع پر اقبال نے نالہ یتیم کے نام سے ایک نظم پڑھی تھی جو کہ ان کے کلام میں موجود ہے۔ علامہ اقبال نے یتیم کے دکھڑے بیان کیے تھے کہ جب حلال عید چڑھتا ہے اور بچے چھتوں پہ آ کر کے دیکھتے ہیں اور واپس جب نیچے اترتے ہیں تو سیڑھیوں پر سے ان کے باپ ان کو اپنی باہوں میں لے کے جھول جاتے ہیں، لیکن جب یتیم واپس پلٹتا ہے تو اس کے لیے کوئی باہیں نہیں پھیلی ہوئی ہوتی، وہ بے سدھ ہو کے آ کے بستر پہ گرتا ہے تو اس کا درد کوئی نہیں سمجھتا۔ تو اقبال کہتے ہیں جو عید کا چاند ہے وہ اس کے لیے خنجر کی صورت میں اس کا کلیجہ کاٹتا ہے۔ پھر اقبال یتیم کو پکڑ کے دربار نبوی میں لے جاتا ہے، کہتا ہے یتیم آ تیرے دکھوں کا مداوا کہیں نہیں، آ تجھے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لے چلوں۔ پھر اقبال نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کے حضور کا سندیشہ دیا کہ گر تم سمجھو تو یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین، حضور کا پیغام، اس کو سمجھیں، اپنے من میں اتاریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آج کی اس عظیم المرتبت بزم کے شرکاء کو کہ جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس منعقد کی اور یہ پیغام آپ تک پہنچا۔ میں چاہوں گا کہ یہاں سے اٹھیں اور اس پیغام کی خوشبو کو لے کے پھیل جائیں اور گلی گلی کوچا کوچا اس کی خوشبو کو پھیلا دیں۔ میرے سے آپ کو کوئی نکتے نہیں ملیں گے، کوئی علمی اور بھاری اور بھرکم باتیں نہیں ملیں گی، میرا تو درد مند کا کلام یہی ہے اور میں یہی طرز کلام رکھتا ہوں اور میری آرزو یہ ہے کہ معاشرے کے دکھ بانٹے جائیں۔ حضور کی امت سے پیار کریں گے تو حضور خوش ہو جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے دکھ بانٹ لو اور انسانیت کا درد بانٹ لو، پھر دیکھنا حضور کی رضا کس قدر نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ اس معاملے میں ہمارے معاون بنیں اور اس پیغام کو جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو جہاں جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچائیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور دے۔ بار دیگر شکر گزار ہوں منتظمہ کمیٹی کا کہ جن کی وساطت سے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق ملی۔ کار ما آخر شد و آخر زما کار نشد، مشتے خاک ما غبار کوچے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جل کی بنائے لیتا ہے، چاند جل کی بنائے لیتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں۔ صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ سبز گنبد کا آنکھ میں منظر، اور تصور میں آپ کا منبر، سبز گنبد کا آنکھ میں منظر، اور تصور میں آپ کا منبر، سامنے جانیا ہے روزے کی، سامنے جانیا ہے روزے کی، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ رسول کے وفادار رہے، علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، لنگر کا اہتمام ہے اور تمام لوگ ادھر ہی موجود رہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دو زانو ہو کر لائن بنا کر یہاں پر بیٹھ جائیں، دو لائنیں بنا کر بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ لنگر کا وسیع انتظام موجود ہے۔ اس کے ساتھ ایک اعلان آپ سے اور کرتے چلیں کہ ہر مہینے کے تیسرے ہفتے انگریزی مہینے کے مطابق ٹاؤن شپ میں علامہ صاحب کا بیان ہوتا ہے۔ جو احباب بلکہ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کیا کریں۔ اور ابھی اسلام پورہ میں 30 مارچ کو حضرت صاحب کا بیان ہے، تمام احباب سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ اور پھر سے ایک مرتبہ گزارش ہے کہ تمام احباب دو لائنیں بنا کر، تاکہ لائن ترتیب بھی خراب نہ اور آرام سے